بسم اللہ الرحمن الرحیم الصریح والکنایہ وحکمہما اما الصریح فمثل قولی بیتو واشتریتو ووہبتو، بالکل واضح اور کھلے قسم کے بے غبار صاف معنی والے کلمات ہیں۔ وحکم تعلق الحکم بعین الکلام، حکم اس کا یہ کہ جو کلام میں بیان ہوا ہے عین کلام میں اور بین کلام میں تو اسی کو لو۔ وقیام مقام معنی حتی استغنی عن العظیمہ، پھر یہ ہے کہ فرمایا وہ لفظ صریح وہ اپنی معنی کے قائم مقام ہے، جو کلام کیا گیا، جو بیان کر دیا گیا، جو الفاظ ادا کر دیے گئے وہ اپنے معنی پہ دال ہیں اور صراحت سے، یہاں تک کہ اس میں کسی نیت اور ارادے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ استغنی عن العظیمہ، ظاہر اور باہر معنی، کون سا معنی؟ جو ظاہر ہو اور باہر ہو، بالکل بے غبار ہو، آشکار ہو 100%، تو اس کے بیان کے لیے مزید کوئی ضرورت نہیں ہوتی، نہ خاص نیت اور عظیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لأن ظاہر المراد و باہر المعنی وحکم الکنایۃ اللہ یجب العمل بھی الا بالنیہ، اور کنایہ پہ عمل کیا جاتا ہے نیت سے، لأنہ النیہ مستتر المراد، اس لیے کہ فرمایا وہ مستتر المراد ہے، تو نیت کے ذریعے سے پھر اس میں معنی کو متعین کیا جاتا ہے۔ لفظ کنایہ جو ہے فرمایا وہ اس لحاظ سے اس میں مستتر ہے۔ وذالک مثل المجاز قبل ان یصیر متعارفا، وہ مجاز جو ابھی تک متعارف نہ بنا ہو، جس کی مثال کل گزر گئی تھی اوائل میں، لا یضع قدمہ فی دار فلان، لا یضع قدمہ فی دکان فلان، ولا یضع قدمہ فی مکتب فلان، فلاں کے ہاں وہ نہیں جائے گا، قدم نہیں رکھے گا، تو حقیقی معنی جو ہے وہ ایسی صورت میں ترک کر دیا گیا ہے مجاز متعارف کی وجہ سے۔ مجاز متعارف کیا ہے کہ جناب یہ جائے گا نہیں، چاہے ننگے پیر ہو اور یا کوئی خاص قسم کے بوٹ اس نے پیر رکھے ہوں، خاص قسم کے 6 چلی والے بوٹ اس کو ملے ہیں وراثت میں 25,000 کے، تو وہ بوٹ پہن کے وہ جائے، اور یا نالین ملے ہیں اس کو، خواجہ خان خٹک کے نالین ملے ہیں اور وہ پہن کے جائے، اور یا یہ بریلیوں والی پیلی چپل پہن کے جائے، پتہ نہیں وہ کہاں سنت پکڑی، افریقہ سے پکڑی شاید جنگل سے، اور یا یہ بالکل ننگے پیر جائے، ہے پیر میرا سراپا خیر اور یہ ننگے پیر ہی صحیح ہے، اور چلا گیا، یا چھلانگتے ہوئے گیا اور یہ پھلانگتے ہوئے گیا، اور جس طرح بھی گیا بہرحال، اور یا آرام آرام سے سکون سے پدھارتے گیا۔ تمام صورتوں میں مثل المجاز قبل یسیر متعارفہ، کیا کہے گا صوفی حکم کیا لگائے گا؟ یہ آنس ہو گیا یا نہیں ہو گیا آنس؟ یہ مجاز متعارف۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں یہ کنایہ میں بہرحال نیت کرنی پڑتی ہے، اور نیت کے ذریعے سے پھر وہ گویا کہ لے لیا جاتا ہے۔ وسمی البین والحرام ونحو ما کنایات الطلاق مجازا، اشکال کیا صوفی نے، اور اسی صوفی نے جو ابھی آ کے تشریف فرما ہو رہا ہے، کیونکہ باقی باتیں اس کو یاد ہیں، پہلے سے دیکھی بھی اس کی، اگرچہ دیر میں آ رہا ہے، تو اس لیے اس نے یہ سوال دائر کر دیا کہ جناب آپ کیوں کہتے ہو بین کو، حرام کو، ایسے الفاظ کو آپ کہتے ہو جناب یہ طلاق میں یہ کون سے الفاظ ہیں؟ کنایات والے، حالانکہ معنی تو ان کا معلوم ہے ہمیں، معلومۃ المعانی، تو پھر کیسے ان کو آپ کہتے ہو جناب یہ کنایات میں؟ کیونکہ بین کے معنی الگ ہو جانے کے، بین یبینو الگ ہو جانا، ابان یبینو الگ کر دینا، بیان کو اس لیے بیان کہتے ہیں کہ گویا کہ ہر معنی اور مراد کو الگ کر کے واضح کر کے صراحت سے خوب کھول کے رکھ دیتا ہے۔ محفظ ضمیر کو تو کہتے ہیں بات بیان ہو گئی اور مبین ہو گئی،
اور جب تک مطلب کو اور مراد کو واپس ضمیر کو کھولا نہیں ہوتا تو کہتے جناب کوئی معلوم نہیں کہ کیا ہے اس کے دل میں، بیان کر دو جو تیرے دل میں ہے، دماغ میں ہے، جو تیرے ضمیر میں ہے اور یا گہرے خمیر میں ہے، نکال کے باہر بیان کر دو، نکال کے رکھ دو. تو یہ کہا جاتا ہے. تو بیان کے معنی تو فرمایا بالکل الگ الگ کر دینے کے، واضح کر دینے کے، کھول دینے کے، توڑ دینے کے. معنی معلوم ہے، حرام کا اس طرح معنی معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تو پھر آپ کیسے ان کو بوان کہتے ہو اور کنایات کہتے ہو؟ الفاظ مکنیہ ہیں جناب، اور الفاظ مکنیہ سے جب طلاق کی نیت کی جائے گی، طلاق کون سی واقع ہوگی؟ صریح واقع ہوگی یا بین واقع ہوگی؟ طلاق بین واقع ہوگی. تو کہتے ہیں ایسی صورت میں تو پھر یہ ابہام کہاں؟ لیکن الابہام فی ما یتصل به ویعمل فیہ. تو کہتے ہیں ہاں ابہام موجود ہے بہرحال اس سے متصل چیز میں، ویعمل فیہ جس میں عمل کر رہا ہے. تو بائن ہے، کس چیز سے بائن ہے؟ خیر سے بائن ہے، شرافت سے بائن ہے، گھر سے بائن ہے، بچوں سے بائن ہے، معاشرے سے بائن ہے، کس چیز سے بائن ہے؟ تو فی ما یتصل میں انتشار ہے، وہاں پہ تعین نہیں ہے اور وہاں ابہام پایا جاتا ہے. اسی طرح حرام ہے تو حرام ہے، تو کس لحاظ سے تو حرام ہے اور کس پہ حرام ہے اور کیوں حرام ہے، کس حد تک حرام ہے؟ اس معنی میں فی ما یتصل به، اس لحاظ سے ما یتصل به کے لحاظ سے اس میں ابہام پایا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ شَابَهَتِ الْكِنَایَاتِ، تو اس لیے مشابہ بالکنایات ان الفاظ کو قرار دیتے ہیں. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر تو یہ سارے کے سارے گویا طلاق بائن کا معنی دینے میں یہ الفاظ صریح سمجھے جاتے. اگر یہ بات متعین ہو جاتی کہ ان الفاظ سے یقینی طور پہ بس یہی طلاق بائن آتی اور یہ اس کا معنی ہے، تو پھر طلاق بائن کا معنی دینے میں یہ الفاظ صریح ہو جاتے. لیکن صریح نہیں کہتے، کنایہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ابہام باقی فی ما یتصل به، جو کلام اس سے متصل ہو کے آ رہا ہے اس میں. فسمیت بذلک مجازا، تو اس لیے اب ان کو گویا کہ کنایات کہا جا رہا ہے مجازی طور پہ. ولہذا الابہام احتیج الی النیہ، اور اسی بنا پہ گویا کہ نیت کی ضرورت پڑتی ہے. ابہام باقی ہے، ابہام کا پورا ازالہ نہیں ہوا. فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ، پھر نیت کر کے وہ جو قدر کنایت پائی جا رہی ہے 100% نہ صحیح 50% فی ما یتصل به میں پائی جا رہی ہے، تو اس ابہام کا رفع آپ کریں گے نیت سے کہ آپ کہتے ہو بائنا، کس چیز سے بائنا؟ یعنی زوج کے ازدواجی تعلق سے بائنا، نکاحی تعلق سے بائنا، زوج کی ہم کناری سے ہم جسمی سے بائنا اور زوج کی ہم فراسی سے بائنا. تو کہتے ہیں اب پتہ چلا نیت کے ذریعے سے زال الابہام بالنیت کہ جناب اس خاص تعلق سے اس کو کاٹا جا رہا ہے. وجہ عمل بموجباتها، تو پھر ضروری ہوا ان کے موجبوں پہ، ان کے تقاضوں پہ، فطرت کے تقاضوں پہ عمل کیا جائے اور عمل دیا جائے عرف کو. من غیر ان یجعل عبارت عن الصریح، نہ کہ ہم کہیں جناب اب یہ طلاق بین مصرح سے گویا کہ عبارت ہے، ایسا نہیں جسے سائل نے کہا. وَلِذَلِكَ جَعَلْنَاهَا بَوَائِن، یہی تو وجہ ہے کہ جناب ان الفاظ سے جن کو ہم کہہ رہے ہیں بہرحال بزور بتکلف کہہ رہے ہیں یہ کنائی ہے، صریح نہیں ہے. تو کنائی الفاظ میں سے اصول ضابطہ یہ ہے کہ الفاظ مکنیہ میں سے نیت اور ارادہ کر کے جب آپ طلاق بناؤ گے، طلاق سوچو گے، طلاق طے کرو گے، وہ جو برآمد ہوگی طلاق بائن ہوگی. کون سی ہوگی؟ بائن ہوگی اور صریح نہیں ہوگی. صریح واضح الفاظ سے جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت کیا؟ نیت پوچھی نہیں جاتی. صریح میں انت تعلق بولا گیا.
اس لیے کہتے ہیں ایسی صورت میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر ان کے بارے میں جو نیت سے ثابت ہو، ظاہر الفاظ اور واضح الفاظ نہ دیں آپ کو، طلاق کا معنی سوچ بچار کے بعد متعین کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایسے مواقع میں اور ایسے مدافن میں سے جو طلاق مدفونہ دریافت کی جاتی ہے وہ کون سی پڑتی ہے؟ الفاظ مکنیہ سے بائن واقع ہوتی ہے۔ اللہ فی قول الرجل، ہاں تین الفاظ مستثنی ہے، اعتدی واستبرئی رحمکی وانت واحدہ، گزرا ہے نا؟ یہ چلا آ رہا ہے تمام مواقع پہ، جہاں قدوری میں، کنز الدقائق میں، اور یا شرح وقائع میں، اور یا آگے پھر ہدایہ میں، تمام میں یہ بات آتی ہے۔ تین الفاظ کنائی ہونے کے باوجود ان کو صحیح کا معنی دیا گیا، اس لیے کہ کہتے ہیں یہ بالکل مصرح ہے اس بارے میں۔ اعتدی لأن حقیقت للحساب ولا اثر لذلك فی النکاح، اعتدی کے معنی گنو، تو کیا لا کے دیا ہے صوفی نے؟ کوئی 50 لاکھ روپے لا کے دیے کہ اس سے کہتا ہے گنو، ہے کچھ بھی نہیں ہے، صرف چوہے ہیں جو دوڑ رہے ہیں یا چھپکلیاں ہیں، اور ایک کا دو کمینڈ کے کونے میں، اور تو کچھ بھی نہیں۔ مال حال کیا ہے کہ یہ گنوائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اعتدی حقیقت للحساب، وہ چیز تو ہے نہیں، ولا اثر لذالک فی النکاح، اور نکاح کے کاٹنے میں جس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ والاعتداد یحتمل ان یراد به ما یعد من غیر الاقراء، پھر اعتداد کے اندر یہ بھی تو ہے، صرف اقراء کا گننا تو نہیں کہ قروء کو گنو، بلکہ اس کے علاوہ اور کئی ساری چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اسی صورت میں بہرحال یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ قریب تر ہے، تو اس لیے اس سے واقع کرتے ہیں، فرمایا وہ جو اس نے ارادہ کیے طلاق۔ تو کہتے فیضا نبل اقرا وزال الابہام، پھر جب اس نے نوا کا وہ اقرا کا اور اقرا کا ارادہ کر لیا، اور جو ہے ابہام جاتا رہا نیت کی روشنی سے، وجب ابھی طلاق بعد الدخول انتزاعا، تو طلاق واقع ہو جائے گی اس سے بعد الدخول والی۔ کون سی طلاق؟ بعد الزفاف والی، اور رخصتی کے بعد والی طلاق، کیونکہ اس کے بعد عدت وہ گن سکتی ہے، اور اگر طلاق قبل الدخول قبل الرخصہ والزفاف ہوئی ہے اس میں عدت نہیں، اس میں عدت نہیں ہے۔ جب عدت نہیں ہے تو پھر طلاق کی نیت نہیں کی جا سکتی، بیکار بے جا ہے، تو اس لیے قید لگا دی بعد الدخول۔ تو قبل دخول والی کو ایسے الفاظ سے طلاق دیتا ہے تو نہیں، کیونکہ وہاں یہ موقع گنجائش اور محتمل مصداق ہے ہی نہیں۔ ہاں فرماتے ہیں وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه، تو کہتے ہیں اور قبل الدخول میں وہاں تو گویا کہ بڑے ہی کھینچا تانی سے، اصول تو یہ کہ واقع نہ ہو طلاق بالکل، لیکن پھر بہت ہی زیادہ کھینچا تانی کرتے ہیں مستعار، مستعار کے معنی عاریت پہ، گویا کہ اس کی بھیک مانگ لیتے ہیں، مستعار کے معنی موقع ماری جات نہیں دیتا، کیونکہ اس کی عدت نہیں، کیا گنواتے ہو اس، کتنے دن گنواتے ہو اس سے، لیکن پھر کہتے ہیں ہم نے بڑی، جب اس نے خوشامد کی، بڑی خوشامد درآمد اور بھیک مانگی ہم سے، اس معنی کی مستعارن محضن عاریت، عام الفاظ میں کہتے ہیں مانگے تانگے میں، اور خوشامد درآمد کی محضن اطلاع کی، تو ایسی صورت میں فرمائے مجبوراً ہمیں ماننا پڑا، لأن سبب ہو، کیونکہ بہرحال یہ سبب طلاق ہے، فاستعید الحکم لسبب ہی، تو اس لیے حکم لایا گیا سبب پہ مرتب کر دیا گیا، اور وہ اعتداد فرمایا، اس کے بعد طلاق پڑ جاتی عام طور پہ۔ تو شدید مجبوری میں نہ مانتے ہوئے بہرحال یہ کہنا پڑ گیا الفاظ کے زوردار تقاضے کی بنا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُ اسْتَبْرَئِ رحمہ کی دوسرا لفظ جو ہے وہ یہ ہے، کہا اس سے استبرئی رحمہ کے اپنا رحم فارغ کر دو، استبرئی۔ وقد جاءت بِالسُّنَّةِ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودا اعتدی ثم راجعها، تو استبرئی رحمہ کی کا معنی یہی ہے،
اب رحم فارغ کر دو، یعنی میری جانب سے تو فارغ ہے، میں تیرا رحم آئندہ کئی تصرف میں نہیں لاؤں گا، تو اس لیے اب تیرا رحم فارغ، یعنی آئندہ کے لیے اس کو فارغ سمجھو اور فارغ رکھ سکتی ہو، تو آپ کسی اور سے پھر نکاح کر سکتی ہو، یہ مراد کہ تیری عدت پوری ہو جائے۔ تو اس سے بھی فرمایا پھر طلاق لیتے ہیں، الفاظ مکنیہ لیکن طلاق اس سے واقع ہوتی ہے صریح والی، رجی والی۔ وَكَذَلِكَ قَدْ جَاءَتْ بِالسُّنَّةِ، اور یہ سنت میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزاج میں قدری بھول پنا اور سادگی تھی، عمر رسیدہ تھی، تو اس لیے بسا اوقات قدر لا ابالی لا پرواہی ظاہر ہو جاتی تھی، تو ایسے کسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ان سے کہ بعض مواقع یا بعض قیود یا بعض ضوابط کی آپ نے پابندی کیوں نہیں کی، اور سودا اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، حبشی خاندان سے تھا، اسی لیے سودا سے مشہور ہو گیا، عمر رسیدہ بھی تھی۔ یہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خاص حکمت کے تحت ایسی کئی ساری خواتین سے نکاح فرمایا، امہات المومنین ان کو بنایا، کیونکہ امت میں خیر پھیلانی تھی، وہاں پسند ناپسند کی بات نہیں تھی، اور یا اس طریقے سے شوق ناشوق کی بات نہیں تھی، دلچسپی عدم دلچسپی کی بات نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ازواج میں کل ازواج بوقت وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں تھی، صحیح بخاری دیگر کتب کی روایات میں مشہور ہے، کل نکاح آپ کے 11 ہوئے، لیکن ان میں فرمایا اگر زوجات میں سے کوئی زوجہ ایسی جن کا پہلے نکاح نہیں ہوا تھا اور نہ مطلقہ ہوئی تھی اور نہ بیوہ، وہ صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور یا پھر باندیوں میں ماریہ کیتی ہے، ازواج احرار میں صرف حضرت عائشہ، باقی تمام ازواج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک قسم کے سرپرست بن گئے، جب ان کا کوئی نہیں تھا، بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، اس طرح سرپرستی آپ نے فرمائی اور اپنے ہاں ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا، ان کے لیے آپ حفاظتی اور رحمت کی چھاؤں بنے، جبکہ وہ بے آسرا بے سہارا تھے، انہی میں سے تھے سودا بھی تھی۔ تو کسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدر برہم ہوئے، آپ کی برہمی وقتی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما جعلنی اللہ تعالی متعنتا، مجھے اللہ العالمین نے ضدی مزاج والا نہیں بنایا ہے، اور اس طریقے سے ہر دھرم نہیں بنایا ہے، معاند تباہ نہیں بنایا ہے، بلکہ مجھے اللہ العالمین نے بہت سہل اور قریب بنایا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً سہلاً، سہل مزاج سہلنگار سے کہتے ہیں، سہل مزاج جس کو منانا آسان اور جس سے کوئی بات فائدے کی جائز بات منوانا آسان، کوئی بھی خیر ان سے صادر کروانا آسان، کسی بھی خیر کے عمل میں ان کو شریک کروانا، اپنے ساتھ چلانا آسان، کوئی بھی خیر کی ہدایت کی بات ان سے کہلوانا آسان، اور کسی بھی خیر کے عمل میں ان کی تائید لینا آسان، اس لحاظ سے آپ سہل واقع کان سہلن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل مزاج تھے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ سہل مزاج کی ضد کیا ہے؟ مشکل مزاج جسے کہتے ہیں، اور یا گمبھیر تباہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ مشکل مزاج یہی کسی بات پہ اڑ جاوے ٹاپو تو کسی صورت میں اس کو نہ چھوڑے، دراز گوش کی طرح دراز گوش اڑ جاوے ایک مرتبہ تو پھر اس پہ آپ دفتر نظامہ کے تمام سوٹے توڑ دو اور تمام لٹھ لا کے توڑ دو، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، نہیں ہٹے گا۔ ضدی دراز گوش اس لیے مشہور ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے، جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا ضدی ہوگا، معاند ہوگا، دھرم ہوگا، اور جس قدر علم اور فہم والا ہوگا، دانش والا ہوگا، اسی قدر نرم مزاج، نرم خو، اور اس کو اپنی بات سے اس طرح ہٹانے والا فرمایا بہت آسانی سے ان کو ہٹا سکتے۔ وہ ضد نہیں کرتے جب تک کسی حرام کی دعوت نہ دی جائے،
حرام پہ نہیں لا سکتے ہو، جائز کسی عمل میں بھی آپ ترغیب دے کر ان کو آمادہ کر سکتے ہو۔ اور اس کو تعبیر کرتے ہیں، فرمایا اور زیادہ مہذب الفاظ میں تو کہتے ہیں سبق روح تھے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لطیف الروح واقع ہوئے تھے اس لحاظ سے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے الہ العالمین نے ضدی معاند نہیں بنا کے بھیجا۔ حضرت سودا نے جب دوسرے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے منا لیا، درخواست فرما لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، اور آپ نے وہ جو اعتدی کے الفاظ فرمائے تھے تو ان کو ختم فرما لیا، رجوع فرما لیا، کیونکہ یہ اگرچہ الفاظ بظاہر متنی ہے لیکن طلاق اس سے کون سی پڑتی ہے؟ رجی پڑتی ہے، رجوع فرما لیا۔ سمرا جاہا، پتہ چلا جناب الفاظ تو ایسے ہیں قدر چھپے ہوئے پردے والے یا ابہام والے، لیکن طلاق رجی پڑتی ہے، اس لیے آپ نے رجوع فرما لیا۔ وَكَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدًا، اس طرح کسے کہا گیا تو یکتا ہے، تو یگانہ ہے، تو فردانہ ہے، اور تو گویا کہ تنہا بالکل عجیب فرزانہ ہے۔ انت واحدہ، یہ کہا اس سے، تو کہتا ہے ایسی صورت میں تو واحدہ ہے، واحدہ ہے فرزانگی میں یا دردانگی میں، تو واحدہ ہے، دریکتا ہے تو اس لیے تو واحدہ ہے، جسے یگانہ روزگار کہتے اور نابغہ وقت کہتے ہیں۔ نابغہ وقت اس جیسا، اس جیسی کوئی اور نہ تلاشی جا سکے نہ تراشی جا سکے، تو وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نابغہ وقت اور یگانہ وقت اور فرید وقت اور وحید وقت تو ہے انت واحدہ۔ تو ایسی صورت میں یحتمل النعتان للطلاق، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انت طالق طلقۃ واحدہ، صوفی یہ کہنا چاہتا ہو اور بلا وجہ وہ گوئے کہ ہم کا جو ہے وہ خوش ہو رہی، شاید واقعی میری اس طریقے سے فرزانگی کو سراہا جا رہا ہے اور میری دردانگی کو سراہا جا رہا ہے، جبکہ اس کو طلاق دی جا رہی ہے۔ نعتن للطلقۃ، طلقت کی تطلیقۃ واحدہ، صرت مطلقۃ واحدہ بتطلیق ایاک، یہ سارے معنی یاد رکھیں۔ وَيَحْتَمِلُ صِفَةً لِلْمَرْأَةِ، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ اس کی تعریف اور توصیف میں کلابے جوڑ رہا ہو، تحسین اور اس طریقے سے توصیف کے جوڑے اس پہ برسا رہا ہے، اس لیے کبھی اسے کہتا ہے تو وحیدہ ہے، کبھی کہتا ہے تو فریدہ ہے۔ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ، لیکن بعد میں جب ابہام کی تمام تر قسم کی تاریکیاں اور تمام دھول وغیرہ وہ چھٹ گئی، بالنیت، نیت کا چراغ جب اس نے روشن کر دیا تو کان دلالۃ علی الصریح، تو پھر یہ دلالت ہو گئی وہ کہ صریح طلاق پہ اور طلاق واحدہ پڑے گی، لا علامۃ بموجبہ، نہ کہ اصل موجب پہ، کیونکہ اصل تو لفظ جو ہے اس میں کنایت آ رہی ہے، تو کنایہ کے موجب پہ فطری تقاضے پہ چلتے ہوئے چاہیے اس سے بائنا واقع ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ثم الاصل فی الکلام والصریح، کہتے ہیں اصل جس طرح حقیقت ہے اور مجاز دوسرے نمبر پہ، اس طرح اصل کلام میں بنا اور بنیادی سے، اصیل سے، رکنی سے اور اساسی سے وہ صریح ہے۔ فاما الکنایہ ففیہا ضرب قصور من حیث انہ یقتصر عن البیان، اور کنایہ تو کنایہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس لیے کہ اس میں تو ایک نقص ہوتا ہے، خود اپنے معنی کو بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور کلام الفاظ قدری لکنت والے یا بالکل ہی گونگے ہوتے ہیں۔ بدون نیہ وظہر ھذا التفاوت فیما یدرا بالشبہات، اور یہ فرق وہاں پہ آئے گا جہاں پہ ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں جو شبہات سے دور ہو سکتے ہیں، جو شبہات سے دور ہو سکتے ہیں۔ کیا مقصد؟ حدود وغیرہ میں اور تعزیرات میں۔ حتی ان المقر علی نفسہ ببعض الاسباب الموجبۃ للحد، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر اقرار کر لیا، اپنے بارے میں ایسے اسباب کا اقرار کر لیا، وہ اسباب جو موجب حد ہیں، گناہ کبیرہ کا اقرار کر لیا،
روسیاہی کا اقرار کر لیا، سیاہ کاری کا اقرار کر لیا، اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں حد آئی چاہتی ہے، تو ما لم یذکر اللفظ الصریح لا یستوجب العقوبہ، تو جب تک فرمایا یہ لفظ صحیح کو ذکر نہ کر دے تو یہ مستوجب عقوبہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے جب اقرار کے لیے اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ بعض لوگ آئے اقرار کے واسطے، طہرنی یا رسول اللہ میں اسلامی امرأ غامدیہ، اور یا دوسرے بات مشہور واقعہ ہے احادیث میں، تو وہ کہنے کہ طہرنی یا رسول اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، خطا اور گناہ کا صدور ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے دریافت فرماتے، یہاں تک کہ صریح اور مبہن اور واضح الفاظ میں، بالکل ننگے الفاظ میں آپ نے ان سے اقبال کروا لیا، انکتہا صاف فرمایا، کہنے لگے جی ہاں، پھر اس کے بعد مزید تشبیہی فرمایا کل میل فی المکھرا، تو انہوں نے کہا جی ہاں، پھر اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، انہوں نے اقرار کر لیا، 4 مرتبہ سے اقرار کروایا، تمہارے یہ 4 مرتبہ کا اقرار یہ 4 گواہوں کے برابر ہے، پھر اس کے بعد ان پہ حد جاری کروا لی، جب تک صریح تر اور واضح تر بے غبار الفاظ تک آپ نے ان سے اقرار نہیں کروایا تھا، تو اس طریقے سے کسی کنائے وغیرہ کے الفاظ میں، جیسے شروع میں وہ جھجک رہے تھے اور ڈر رہے تھے، تو کنائے کے الفاظ، پردے کے الفاظ، غیر واضح الفاظ، غیر صحیح الفاظ میں اقرار کر رہے تھے، لیکن آپ بار بار ان سے دریافت فرماتے، یہاں تک کہ بالکل واضح ترین اور صریح ترین الفاظ پہ آپ ان کو لے آئے اور اس کا اقرار و اقبال کروایا، پھر وہ اقبال و اقرار 4 مرتبہ کروایا، پھر آپ نے فرمایا اب ان پہ حد پکی، اب یہ اگر پھرنا چاہیں بھی تو اب یہ نہیں پھر سکتے، اب حد ان پہ ثابت ہو گئی، جب تک لفظ صحیح وہ استعمال نہ کریں اقرارات وغیرہ میں، حدود میں، یہ اس لیے کہ الحدود تندر بالشبہات، وہاں کیا حکم ہے؟ الحدود تندر بالشبہات، اس لیے، اور جہاں شبہات وغیرہ سے حد ساقط نہیں ہوتی حدود کے علاوہ میں، وہاں قدر کنایہ کا بھی سلسلہ چل سکتا ہے، لیکن جہاں شبہ کی بنا پہ پوری حد جو ہے وہ درا ہو جائے گی، وہاں ضروری ہے کہ بالکل انتہائی صریح تک ان کو پہنچایا جائے۔ سمجھ لیں صورتوں کو۔